بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں کی اور آپ علیہ السلام نے کیسے ان پر صبر کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے مال و دولت، کھیت باغات، جانور، یہاں تک کہ ان کی اولادوں کو واپس لے لیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود کیسے حضرت ایوب علیہ السلام اس پر صبر کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پاس ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ دوستو، واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں توریت میں جوب کہا گیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بصرہ نام کی ایک بستی میں پیدا ہوئے جو فلسطین کے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 4 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ قرآن سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بہت مالدار اور خوشحال تھے، اور آپ کے صبر کا تذکرہ موجود ہے۔ مفسرین نے آپ کے تفصیلی حالات لکھے ہیں جو تھوڑی سی اضافے کے ساتھ ہیں اور بائبل سے ملتے ہیں۔ بائبل میں ایک پورا صحیفہ سفر ایوب کے نام سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مویشی تھے اور سینکڑوں نوکر چاکر تھے، اور آپ کے پاس بے شمار کھیت کھلیان اور باغات تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو آزمائش کے دن گزارے وہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں۔ پیارے دوستو، جن حالاتوں کا سامنا حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا وہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام 2000 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کے نبی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مال و دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، لیکن ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اس زمانے میں جو بھی پالتو جانور ہوتا وہ سب کی بڑی بھاری تعداد آپ علیہ السلام کے پاس تھی۔ بہت سارے باغیچے تھے، ہر قسم کے پھلوں کے الگ الگ باغات تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بہت سی اسرائیلی یعنی یہودیوں کی روایتیں مکس ہو گئی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط روایتیں بھی مشہور ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہونہار اولادیں عطا کی تھیں۔ بعض روایتوں میں آپ کی 16 اولاد ہیں، بعض میں 30 ہیں، اور ایک ہی آپ کی زوجہ محترمہ یعنی ایک بیوی کا ذکر ملتا ہے، اور وہ تھی بی بی رحمت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی امت میں 3 لاکھ لوگ تھے۔ 3 لاکھ لوگوں میں آپ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، لیکن ان 3 لاکھ لوگوں میں سے صرف 100 ہی لوگ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد آپ کے غلام تھے اور ان غلاموں کی بیویاں تھیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر والے تھے۔ کل ملا کر تقریباً 1000 یا 1200 کی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ الگ الگ ایمان لائے تھے۔ باقی عوام الناس میں 3 لاکھ میں سے صرف 100 لوگ ایمان لائے تھے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ بے انتہا خیرات کرتے تھے۔ جہاں جہاں نظریں ڈالیں ان کی جائیداد تھی، باغیچے ہی باغیچے تھے، اور سالانہ جو آمدنی ہوتی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال نوازا تھا جس کا حساب رکھ پانا مشکل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس مال کو لا تعداد تقسیم کرتے، اور آپ کے اخلاق کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام عام غریب اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر یا گھمنڈ نہیں تھا۔
غریب اور مسکین آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان غریبوں کو خوب نوازتے تھے۔ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ رب تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر ندا فرمایا، تمام فرشتوں کو کہہ دیا کہ اے فرشتوں، آج سے ہر آسمان کے فرشتے کو کہہ دیا جائے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتارے، اللہ کے نبی پر خوب رحمتیں اتارے۔ ابلیس لعین، شیطان مردود، ابھی اس کا داخلہ آسمانوں پر بند نہیں ہوا تھا۔ آسمانوں پر یہ جاتا تھا اور فرشتوں کی باتیں سنتا تھا۔ یہ ابلیس آسمانوں پر گیا اور اس نے فرشتوں کو کچھ خاص کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آج یہاں پر کچھ الگ ہلچل ہے۔ اس نے فرشتوں سے پوچھا، کیا ہوا؟ فرشتوں نے جواب دیا، آج سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاری جائیں۔ شیطان نے کہا، آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ بہت خیرات کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور بہت شکر کرتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، اے فرشتوں، وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وہ شکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے شکر کرتے ہیں۔ اتنا سارا مال دولت ہے، کھیت کھلیان باغات ہیں، اولادیں ہیں، سب کچھ تو ہے، بس اسی لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ان سے یہ سب لے لیا جائے تو دیکھنا کہ وہ کتنی شکایت کریں گے۔ اگر ان سے مال لے لیا جائے، ان کی دولت لے لی جائے، ان کی اولادیں واپس لے لی جائیں، پھر دیکھنا وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب تبارک تعالیٰ کو جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق فرمایا، اے ابلیس لعین، تجھے آدم کے پیدا کرنے کے وقت ہی مہلت دی گئی تھی، طاقت بھی دی گئی تھی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں۔ رب تبارک تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا، وقت دیا۔ آج پھر ابلیس لعین کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابلیس لعین، جا، میں تجھ کو ایوب کے مال، ایوب کے باغیچے، ایوب کے تمام جانوروں پر تسلط دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، تو جو چاہے کر لے۔ ایوب تیری باتوں میں نہیں آئے گا، وہ کبھی ناشکری نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ صبر کرے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام پر ابلیس لعین کو اختیار دینا یہ آزمائش کے طور پر تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابلیس جو چاہے وہ کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ اختیارات اسے دیے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان خوشی خوشی آسمانوں سے بھاگا دوڑا نیچے آیا اور تمام جنات کو جمع کیا جو کافر جنات تھے، بڑی بڑی طاقت والے تھے۔ ان کو بلا کر اس نے کہا، دیکھو مجھے اختیار ملا ہے ایوب کے مال اور دولت پر، جائیداد پر، جانوروں پر، میں کچھ بھی تسلط کر سکتا ہوں۔ تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ میں نے یہ چیلنج کیا ہے فرشتوں سے کہ ایوب کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، ناشکرا بنا کر دکھاؤں گا۔ ان میں سے ایک شیطان جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پھونک ماروں تو آگ کے گولے نکلتے ہیں، تم کہو تو میں ایوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر پھونک ماروں۔ ابلیس لعین نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 7,000 اونٹ تھے اور اس سے زیادہ تعداد میں گائیں تھیں، اسی تعداد میں بکریاں تھیں۔ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کس قدر مویشی تھے۔ بہرحال وہ شیطان جن آیا اور اس نے پھونک ماری، آگ کے گولے نکلے، ایک ساتھ سارے اونٹ جل گئے، اور جو رکھوالے اور نگہبان تھے وہ بھی جل گئے۔ اور ابلیس ایک چرواہے کے بھیس میں دوڑتا ہوا اور روتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ایوب علیہ السلام، آپ کا جو ریوڑ تھا، جو اونٹ تھے، سب جل گئے۔ وہ کہنے لگا،
کہ صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں، باقی سب جل گئے، میں جان بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک ایسی آگ آئی جس نے سارا کا سارا کچھ جلا کر خاک کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، رب کی شان میں کیا کچھ بکنے لگا۔ وہ کہنے لگا، وہ خدا ہی کیسا ہے جس نے ہمارے اوپر آگ بھیج دی، کیا وہ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ کی عبادت کا اس نے یہ صلہ دیا، دیکھو خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام نے چلا کر کہا، اے بدبخت، خاموش ہو جا، جو کچھ بھی ہے رب تبارک تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اچھا ہی ہوا، کچھ مان کم ہوا، اب زیادہ دیر میں عبادت میں گزار سکوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا، وہ مال بہت زیادہ تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی میرا وقت جاتا تھا، تو نے اس مال کو کم کر دیا، مجھ پر تیری یہ عنایت ہے، اب میں تیری عبادت میں اور زیادہ وقت دے سکوں گا۔ شیطان خاموش ہو کر واپس چلا گیا اور جا کر جنات سے کہنے لگا کہ میں اپنے مشن میں فیل ہو گیا، مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ پھر ایک جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں آندھیاں لا سکتا ہوں، اور اتنی بڑی آندھیاں لا سکتا ہوں جو چھتیں اکھاڑ دیں۔ ابلیس لعین اس جن کو لے کر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جو باغیچے تھے ان پر ایک ساتھ آندھیاں چلا دی، پورے باغ زمین سے اکھڑ گئے، جتنے پھلوں کے درخت تھے سب کے سب برباد ہو گئے، پورے باغیچے تہس نہس ہو گئے۔ پھر اس بار شیطان ایک مزدور کی شکل میں روتا ہوا آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا، میں آپ کی مزدوری میں برسوں سے ہوں، ایسی خطرناک اور خوفناک آندھی آئی کہ سب کے سب مارے گئے، سارے باغات تہس نہس ہو گئے، آپ بتائیں آندھیاں کون چلاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ شیطان کہنے لگا، وہی خدا جو ہمارے باغیچوں کو تباہ کرتا ہے، وہی خدا کہ جس کی ہم عبادت کریں، کہ جس نے اتنے سالوں کے ہمارے پھلوں کو برباد کر دیا۔ جب وہ شیطان یہ ساری باتیں کر رہا تھا اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کے مصلی پر تھے۔ پھر چلا کر کہا، اے بدبخت، اللہ کی بارگاہ میں بد زبانی مت کر، وہ خدائے قادر ہے اور جبار ہے، میرا اپنا کوئی باغیچہ نہیں تھا، سب اللہ کا ہی دیا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا۔ اس طرح اس وقت بھی آپ علیہ السلام شکر بجا لائے۔ ان چیزوں کے جانے کے بعد تیسری مرتبہ پھر شیطان ابلیس نے کچھ جنات کی مدد سے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں کو اس طرح ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے۔ اس بار وہ پھر ایک پڑوسی کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے گئے، اللہ نے تمہاری ساری اولادوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس پڑوسی بنے شیطان کو پھٹکار دیا۔ اس طرح کی آزمائشیں تقریباً 7 سال تک چلتی رہیں، کبھی بکریاں، کبھی اونٹ، کبھی بھینس، اور آخر میں ان کا گھر تک گر گیا۔ تب ابلیس لعین نے کہا، اے ایوب، اب کیا بچا ہے؟ تمہارا خدا ایسا ظلم کر رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے شیطان، تجھے معلوم نہیں میں میری ماں کے پیٹ میں بغیر لباس کے آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا، میں کیا لے کر آیا تھا؟ میں بغیر لباس کے اس دنیا میں آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا۔ آج اگر وہ میرے گھر سے چھت نکال دیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے مجھے چھت دے دے اور جب چاہے لے لے۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی آزمائشوں پر صبر کیا۔ بھلا کون اتنا صبر کر سکے گا؟ یہاں تک کہ دنیا کی تمام سفلی طاقتیں مل کر بھی آپ علیہ السلام کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائی، چونکہ ابلیس لعین کو اللہ نے یہ تسلط دیا تھا کہ جاؤ
تم کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لو۔ یہاں تک کہ دنیا کی تمام طاقتیں ابلیس کو مل گئی تھیں، کیونکہ ابلیس لعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلط دے دیا تھا کہ جا، تجھ کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لے۔ لہٰذا شیطان نے اس کے پاس جتنی بھی طاقتیں تھیں اس نے ساری کی ساری طاقتیں استعمال کی، اور اس نے کہا اب تو ساری کی ساری چیزیں ہو گئی۔ رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تو نے دیکھ لیا ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے اور اولاد چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ایک ایک اولاد کا جنازہ خود اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 16 بیٹے یا تقریباً 30 بیٹے تھے، ہر ایک کو آپ دفن کر کے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا اب اور کیا بچا ہے، اب تو اور کیا کرے گا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو ایوب کے پاس صحت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو چھوڑ کر، زبان، آنکھ، عقل، دل، کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر ایوب کے جسم پر بھی تجھے تسلط دیتا ہوں۔ ان چیزوں پر تیرا داؤں نہیں چلے گا، باقی جو کرنا ہے تو کر لے۔ پیارے دوستو، انبیاء علیہ السلام کی عقل کبھی نہیں بہکتی، وہ سوتے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تسلط ملا تو شیطان اب کی بار کچھ شریر قسم کے سفلی جنات کو لے کر آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری۔ ناک میں جیسے ہی اس نے پھونک ماری، جیسے آپ کے بدن میں آگ لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا اور ایسا شدید بخار ہوا کہ پورے جسم میں ہر جگہ چبھنے کے احساسات ہونے لگے۔ حضرت بی بی رحمت ایسی وفادار خاتون ہیں جو ہر مشکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ یہاں پر عورتیں سیدہ بی بی رحمت کی مثال کو بھی پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں۔ یہی نہیں کہ شوہر کے اچھے دنوں میں ہی اس کے ساتھ رہیں، بلکہ جہاں بیمار ہو تو اسے چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں۔ حضرت بی بی رحمت تمام مشکلوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے رحمت، اب میرے جسم کے ساتھ بھی آزمائش ہونے والی ہے، ذرا تو میرا خیال رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی تمام اولاد کے فوت ہونے میں، جانور اور باغات کے ختم ہونے میں 4 سال گزر گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری دی گئی۔ آپ اس بیماری میں 18 سال تک مبتلا رہے۔ پیارے دوستو، 18 سال معمولی نہیں ہوتے، اور 18 سال ایسے کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں آپ کے ناخن جھڑ گئے، بال نکل گئے۔ آپ کسی اور چیز یا لکڑی سے بدن پر کھجلاتے تو چمڑی نکل جاتی تھی، پورا جسم پک گیا تھا۔ آپ بستر پر سوتے اور جب آپ کو بستر سے اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بستر پر لگی رہتی تھی، آپ کا جسم گل گیا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے آزمائش کے لیے ہو رہا تھا، شیطان کی طاقت سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دی تھی کہ تو دیکھ لے، پوری طاقت لگا لے اور میرے نبی کو بہکا کر کے دکھائے۔ ابلیس لعین کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے قدموں کو ڈگمگا کر کے دکھائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بستر پر رہے۔ آپ کے جسم سے گوشت کا حصہ کٹ کٹ کے گرتا تھا۔ آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، بستر پر لیٹے رہے، یہاں تک کہ بستی والوں نے آپ کے گھر کو باہر کر دیا۔ ابلیس لعین نے آ کر کے ایسی باتیں پھیلائیں کہ یہ بیمار آدمی ہے، اس کی بیماری تم سب کو لگ جائے گی، تو لوگ ڈر گئے اور دور ہو گئے۔ جتنے بھی ملنے جلنے والے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ بس ایک وفا شیار خاتون تھیں جو ہمیشہ آپ کی جھوپڑی میں رہتی تھیں، کہاں کروڑوں کی جائیداد میں رہنے والے اور کہاں
आज छोटी सी झोपड़ी में एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। अगर आम आदमी होता तो घुट घुट कर मर जाता अपने पुराने दिनों को याद करके, लेकिन वो अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, जिनकी इस्तिकामत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो अपने शौहरों के सुकून के लिए बेइंतहा दौड़ भाग करती हैं। मेरा शौहर सही हो जाए, हजरत बीबी रहमत का भी यही काम था। रोजाना कुछ ना कुछ इलाज का जरिया तलाश करती थीं। आप मजदूरी करती और मजदूरी से जो कुछ भी मिलता उसमें आधा तकसीम कर देती और आधे में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खाना खिलाती और उनका इलाज कराती। वो रोजाना कुछ ना कुछ इलाज का जरिया तलाश करती थीं। एक दिन शैतान ने सोचा कि हजरत बीबी रहमत के जरिए भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचूं। शैतान ने देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी भी हालत में टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनकी औलाद की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके जानवरों की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके बगीचे हलाक हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब बीवी के रास्ते देखते हैं, शायद कोई कामयाबी मिल जाए। प्यारे दोस्तों, शैतान का आखिरी हरबा होता है, औरतों को इस्तेमाल करता है। औरत के जरिए ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से आना पड़ा था, क्योंकि बीवी हवा को ही पहले उसने अपने दांव में लिया था। इसी तरह एक दिन हजरत बीबी रहमत बाजार गईं कि इब्लीस लईन एक हकीम और तबीब बनकर दवाइयां बेच रहा था और कह रहा था, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। जब हजरत बीबी रहमत ने सुना तो वो उसके पास दौड़ती हुई गईं और जाकर उससे कहा कि मेरे शौहर को एक बीमारी है, 18 साल से वो बिस्तर पर हैं और उनके जिस्म का गोश्त खत्म हुआ, सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हैं। अब तो ये हाल है कि उनकी जुबान कट गई है। तो शैतान लईन जो हकीम की शक्ल में खड़ा था, उसने कहा कि तेरे शौहर का इलाज तो मेरे पास बहुत आसान है, मैं चुटकी में उसका इलाज कर दूंगा। जब बीबी रहमत ने ये सुना तो खुशी से फूले न समाई और सोचने लगी कि कितने सालों के बाद तो कोई हकीम मिला है जो मेरे शौहर का इलाज करने के लिए तैयार है। बीबी रहमत ने कहा, आपकी उजरत क्या होगी, मुआवजा क्या होगा? इब्लीस लईन ने कहा, कोई उजरत नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बस तेरे शौहर से कहना मेरे नाम पर एक बकरी ज़िबा कर दे और सही होने के बाद मेरे नाम पर एक सजदा कर दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के बगैर किसी भी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा नहीं कर सकते। अगर किसी भी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए तो वो हलाल नहीं, हराम है। हम किसी भी जानवर को ज़िबा करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। इसी तरह से सजदा सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के किसी को नहीं किया जाता। लेकिन हजरत बीबी रहमत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इलाज के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गईं। वो समझ नहीं पाई। हजरत बीबी रहमत ने सोचा, इतनी छोटी सी बात है, एक बकरी मैं कहीं से भी ले आऊंगी और एक सजदा क्या है। वो दौड़ती हुई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसी तरह से बिस्तर पर थे और जिक्रुल्लाह में मशगूल थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 18 साल में जो उनकी बीमारी के दिन थे, उन 18 सालों में कभी भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नमाज तर्क नहीं की। उस वक्त की उम्मत पर जो नमाज थी, उनकी शरीयत पर जो इबादत थी, उनमें एक वक्त की भी इबादत और नमाज जाया नहीं की। जिस हालत में थे पढ़ते रहे। बीबी रहमत दौड़ कर आई और अपने शौहर से कहने लगी कि आपका इलाज हो गया, अब आप खुश हो जाएं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कहाँ से, कैसे? बीबी रहमत ने कहा, बाजार में एक हकीम आए हैं, नए तबीब आए हैं और वो आपका इलाज करने के लिए तैयार हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, उसकी उजरत कहाँ से देंगे? बीबी रहमत ने कहा, आप इसकी फिक्र मत करो, मैं उसका इंतजाम कर रही हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इंतजाम कर रही हो? बीबी रहमत ने कहा, बस उस हकीम के नाम पर एक बकरी ज़िबा करना है और बस एक सजदा करना है। इतना सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम
जलाल में आ गए। इसका कुरान पाक में भी जिक्र है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम, अगर मैं ठीक हो गया तो पहले 100 कोड़े तुझे मारूंगा कि तू इब्लीस के पास कैसे चली गई। प्यारे दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं और कोई शदीद बीमारी होती है और उसका इलाज करने वाला अगर हमें मिल जाता है तो हम कहाँ देखते हैं कि इलाज किसके जरिए हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ईमान का तकाजा ये है कि तुम्हारी आजमाइशों के दौर में भी ये देखो कि तुम इलाज किससे कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अकीदा बेचकर इलाज करना पड़ रहा है, शरीयत से हटकर के इलाज करना पड़ रहा है। हालांकि किसी भी गैर मुस्लिम से इलाज कराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उस इलाज में तुम्हें अपना ईमान छोड़ना पड़ता है तो ऐसे इलाज से मौत बेहतर है। एक साहब का वाकया है कि चंद साल पहले की बात है। उन्होंने कहा, बहुत दिनों से मेरे पेट में दर्द था और ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक हकीम मिले और उन्होंने ठीक कर दिया। उनसे पूछा गया कि हकीम ने क्या किया। उन्होंने कहा कि गाय का पेशाब पिला रहा है। उनसे पूछा गया, और आपने पी लिया? उन्होंने कहा, हाँ, कभी कभी पी लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ये इब्लीस लईन है, शैतान है, जो चीजों को बज़ाहिर हमें सही करके दिखाता है। ईमान बेचकर, अकीदा बेच करके कोई इलाज हो ही नहीं सकता। हाँ, रब तबारक ताला चाहे ये लाखों की दवाइयाँ जिनको हम समझ रहे हैं कि ये दवा हमारे मर्ज को ठीक कर देगी, अगर हम ईमान पर इस्तिकामत के साथ कायम रहें और रब तबारक ताला शिफा देना चाहे तो इस जमीन की मिट्टी से हमें शिफा दे देगा। लाखों की दवाइयाँ एक तरफ और शिफा मिलनी हो तो चंद कंकरियों से हमें शिफा मिल जाए। इसलिए कादिर और जब्बार पर यकीन और तवक्कुल रखना चाहिए। बहरहाल बीबी रहमत उस हकीम बने इब्लीस लईन के पास नबी की मोहब्बत में गई थीं, गुमराह होने के लिए नहीं गई थीं और उनसे गलती हो गई, वो भूल गई थीं, उन्होंने अंदाजा नहीं किया। इसी वाक़े से एक बात हमेशा याद रखें और ये अहद करें, तकलीफें चाहे जैसी भी आएं, मैं किसी और को सजदा करके अपनी जिंदगी नहीं बनाऊंगा। हाँ, अगर मरना है तो रब्बे जुल जलाल के सजदे पे ही मर जाऊंगा। किसी और को सजदा करने से अगर मेरी तबीयत सही हो सकती है, कोई हमारा फायदा होने वाला है, तो यहाँ पर बच जाओ, तौबा करो। बहरहाल फिर से वाक़े पर आते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीबी रहमत से कहा, तू हकीम के पास नहीं गई थी, तू शैतान के पास गई थी, वो इब्लीस लईन है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब शैतान इस तरह से भी हमला करने लग गया, इतनी सारी चीजें तो उसने कर दी, अब मेरी बीबी के जरिए से भी मुझे बहकाना चाहता है। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह से बयान किया है, मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस दुआ को सुनकर सोचेंगे कि फिर सब्र कहाँ हुआ कि जब आपने कह दिया कि मुझे तकलीफ पहुंची है, कुरान में ये बात आई है कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है, तो फिर कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा तो फिर सब्र कहाँ है। सब्र तो ये है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कट गए और उफ तक नहीं किया। यहूदियों ने आरी से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सर से लेकर पांव तक सारा जिस्म काट दिया और उनसे उफ तक नहीं निकला। बहरहाल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह से ये दुआ करना कि ऐ अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है। इस दुआ के बारे में तफसीर में हकीमुल उम्मत ने उसको बहुत प्यारे अंदाज में बयान फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मुझे तकलीफ पहुंची है, ये तकलीफ किसी बीमारी या जिस्म के कट कट के गिर जाने से होने वाली तकलीफ नहीं है, बल्कि जब उनसे कहा गया कि ऐ अय्यूब, तेरा खुदा कैसा है, तुमने इतने साल खुदा की इबादत की और वो तुझको ही शिफा नहीं दे पा रहा है तो दूसरों को क्या देगा। माज़अल्लाह।
لہٰذا اس بات سے ظاہر ہے انہیں بیماری سے یا جانوروں اور اولادوں کے مر جانے سے تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ اگر تکلیف پہنچتی تو وہ 10 سال پہلے ہی کہہ دیتے۔ 18 سال بستر پر رہے اور ایک بار بھی نہیں کہا۔ ابلیس لعین نے گھر کے ذریعے سے حملہ کیا، بیوی کو بہکانے کی کوشش کی، اور کچھ گستاخان رسول نے رب کی بارگاہ میں کہا، ایوب کا خدا کیسا ہے جو اس کے بندے کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے، دوسروں کو کیا دے گا۔ انہیں تکلیف ان جملوں سے تھی جو رب العزت کی شان کے خلاف کہے گئے۔ اگر انہیں اپنی بیماری سے تکلیف ہوتی تو 18 سال نہیں 80 سال بھی بیماری میں بستر پر رہتے اور کبھی کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے مولا، اے رب العزت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے جو یہ لوگ تیری شان میں کچھ بھی بک رہے ہیں، تیری شان میں گستاخ بول رہے ہیں۔ تو ارحم الراحمین ہے، ان دیدہ دہن لوگوں کو تو سبق سکھا دے، تو ان کو دکھا دے کہ تو شفا کیسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے اسی وقت ایوب کی بات سن لی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پیر زمین پر مارو۔ جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے پیر زمین میں مارا، وہاں ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پیارے دوستو، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمزم کے چشمے کا واقعہ تو سنا ہے، یہاں پر ایک چشمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں سے بھی نکلا ہے، اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انگلیوں سے نکلا ہے۔ تو یہ معجزہ بھی انبیاء اکرام کی معجزوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اس میں نہا لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس میں غسل کر لیا اور پہلے سے بہتر ہو گئے۔ جیسے ہی اس پانی سے آپ علیہ السلام نے غسل کیا، آپ کے جسم کی ساری بیماری دور ہو گئی، آپ پہلے سے بہتر، نہایت ہی جوان اور خوبصورت ہو گئے، آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ایوب کو ان کی جتنی اولاد گئی تھی اتنی اور عطا کر دی، اور جو جائیداد گئی تھی سب کو پھر سے بحال کر دیا۔ شیطان کے پھونک مارنے سے جو بھی نقصان ہوا تھا وہ پھر سے بحال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھونک مار کر کے شیطان حقیقت کو چھپا سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، حقیقت پہ پردہ ڈال سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، اور جب پردہ اٹھتا ہے تو حقیقت زندہ رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ علیہ السلام کی اولاد مر گئی، ختم ہو گئی، تو پھر زندہ کیسے ہو گئی؟ تفسیر میں لکھا گیا ہے، پھونک مارنے سے وہ عارضی طور پر سو گئے تھے، مرے نہیں تھے، دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ مر گئے ہیں، جبکہ رب تبارک تعالیٰ نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا۔ شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ اور صحیح سلامت نکلے۔ پیارے دوستو، تفسیر میں کہا گیا ہے، یہ جو آپ علیہ السلام کو آزمائش ہوئی، یہ خود ایوب علیہ السلام نے اپنے اوپر لی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی دن بستر پہ ہی یہ جملہ کہہ دیتے تو اسی دن مولا شفا نازل کرتا۔ 18 سال تک تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ وہ انبیاء تھے جو تمام آئی ہوئی مصیبت کو میرے مولا کی نعمت اور رحمت سمجھ کر کے اسے استعمال کرتے تھے۔ اور حضرت بی بی رحمت کے متعلق فرمایا گیا، ان بیچاری کو آپ علیہ السلام نے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ آخر وقت میں جب وہ اس حکیم کے پاس سے ہو کر کے آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہے گی، اور آپ علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر بی بی رحمت روز چوکھٹ سے جھانک کر کے آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آتی کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، اور کبھی کچھ کھانے پینے کی چیز دور سے ہٹا کر کے رکھ کر کے چلی جاتی تھیں۔ ایک دن بی بی رحمت ایوب علیہ السلام کے کمرے میں گئیں تو ان کا بستر خالی پڑا تھا۔ آپ گھبرا گئیں، میرے شوہر نامدار کہاں چلے گئے؟ اس شدید بیماری میں بھی ان کی محبت کو دیکھیے، جب جسم پورا گل گیا ہو اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، پھر بھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ تفسیر میں لکھا ہے،
कि वो बेकरारी में इधर उधर भागती रहीं, लोगों से पूछती रहीं, ऐ लोगों, यहाँ पर मेरा एक बीमार शौहर था, किसी ने देखा? वो चल नहीं सकते थे, कोई उठा करके तो नहीं ले गया, कोई दरिंदा खा तो नहीं गया। वो बहुत परेशान थीं। पहाड़ पर एक नूरानी शख्स इबादत में बैठे हुए थे। आप दौड़ते हुए वहां गईं और कहा कि इस झोपड़ी में मेरा बीमार शौहर था, आपने उसे देखा? उन्होंने पूछा, वो कैसे दिखते थे? खून थीं। अब वक्त आता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस कसम का जो आपने खाई थी कि मैं 100 कोड़े मारूंगा। अब तो आप तैयार बैठे थे 100 कोड़े मारने के लिए। प्यारे दोस्तों, वो कसम हमारी और तुम्हारी जैसी नहीं थी कि सुबह में माँ की कसम और शाम में बाप की कसम। इतनी कस्में खाते हैं कि खा खा कर पेट फूल जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, कसम को हल्के में ना लें। कुरान पाक में है, अगर किसी ने कसम खाई और तोड़ दी, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा या फिर 3 रोजे रखने होंगे। अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना मत बनाओ। झूठी कसम खाने वालों पर अल्लाह की लानत है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कसम खाई थी वो तो नबी हैं, उन्हें तो पूरी करनी ही थी। और अगर वो बीबी रहमत को 100 कोड़े मारते फिर वो कहाँ जिंदा रह पाती। फिर उन नेक खातून पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत का इस तरह इजहार फरमाया कि जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ कि वो वफाशियार खातून मेरे नबी की मोहब्बत में चली गई थीं। और जब कोई नबी की मोहब्बत में इधर उधर भटक भी जाता है तो मौला उसे हिदायत देता है। मोहब्बत रसूल में जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, उन्होंने उन्हें मोहब्बत में नहीं बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उनकी दुश्मनी में डाला था। लेकिन वो अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र में महबूब बनना चाहते थे। एक नबी की नज़र में महबूब बनने के लिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, इसलिए उनकी खताएं माफ़ कर दी गईं। यहाँ पर जिब्रील अमीन को भेजा गया और इरशाद हुआ, जाओ, हमारा बंदा अय्यूब अपनी कसम पूरी कर देगा और वो अपनी बीवी को 100 कोड़े मार देगा, फिर वो जिंदा कहाँ रहेगी। इसके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत में इसका जिक्र किया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी कसम पूरी करने का एक तरीका बताते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बीबी रहमत के लिए ये रहमत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी कसम पूरी करने का एक तरीका बताया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपने कसम खाई है जिसे आप पूरी करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप एक झाड़ू ले लें जिसमें 100 काड़ियाँ हों, यानी 100 तीलियाँ हों, और वो झाड़ू एक बार आप बीबी रहमत को मार दें, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की ये रहमत है बीबी रहमत के लिए। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में हमारे लिए हज़ारों दर्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि ज़िंदगी में आए हुए मसले, मोमिन के ऊपर आई हुई मुश्किलें, आजमाइशें और मुसीबतें नियामत हैं। अगर मोमिन ने सब्र कर लिया, उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आपने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, उन पर सब्र किया, तो इंशाअल्लाह कब्र में उसका अजर होगा। और कुछ लोगों को तो मौला दुनिया में ही अजर दे देता है। रब तबारक ताला की बारगाह में ये दुआ है कि मौला करीम हम सब की ज़िंदगी में आई हुई मुसीबतों पर हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तो दोस्तों, ये था वाक़या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।